صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول وسلم علیکا یا حبیب اللہ کام آتے ہیں غلاموں کو حوالے تیرے کون سا منہ نہیں جس میں نوالے تیرے کون سا منہ نہیں جس میں نوالے تیرے ہاں تو جگہ چاہے قدموں میں بلا لے ان کو چاند سورج کو کیا حق نے حوالے تیرے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا میرے خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کا ایک کلام اور اس کے بعد پھر حضور کا پسندیدہ کلام اس کی دو اشعار پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. اس سے پہلے بابا سرائکی کے ایک شاعر ہیں حافظ ظفر حسین ظفر ان کی ایک ربائی شام تنڈی تانگ دے وچے او تنڈی سکھ وچے شمس تلو تھی دے تیڈا ذکر نماز دے وچ مل دے تنڈی حب وچ اللہ میں سنیا قبر دے وچ آسے دل خوش ہے لحد وچ تو تھی دے کرن دی خاطر او ساڈا روز مرن تے روح تھی دے تو تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا
تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، اور کھڑے تھے انبیاء معراج کی شب، اس تقوال کی خاطر امامت کے لیے جب وہ اماموں کا امام آیا، امامت کے لیے جب وہ اماموں کا امام آیا۔ جس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا، مجھے خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے یاد کر دیا، بڑا پیارا شعر لکھا، ہوا محسوس آقا کا دستے کرم آیا، ہوا محسوس میرے آقا کا دستے کرم آیا، کب کیسے آیا؟ زبان پر میری جس دم سیدہ زہرا کا نام آیا، زبان پر میری جس دم سیدہ زہرا کا نام آیا۔ نصیر شاہ صاحب نے حد کر دیا، مزہ تب ہے کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، مزہ جب گئے کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، کہیں رضوان کے رستہ دو محمد کا غلام آیا، کہیں رضوان کے رستہ دو محمد کا غلام آیا۔ اس کے صرف دو اشعار میں نے پیش کرنے کے، بڑا خوبصورت کلام اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور حضرت صاحب کو بھی یہ خود بہت پسند ہے، کیونکہ میرا اپنا بھی بہت پسندیدہ ہے۔ میں اس کے دو شعر پیش کرتا ہوں۔ میں اس تاجدار مدینہ کی رحمت پر خلوص دل سے اعتبار رکھتا ہوں،
نہیں جرت کہ جلائے مجھے محمود، کیونکہ میں محمد آل محمد سے پیار رکھتا ہوں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برائے الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برائے الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برائے الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور لاج رکھ لو، لاج رکھ لو گدائے کرم کی، بھر دو میرے آقا جھولی، کیوں کوئی یہ نہ کہے کملی والے تیری محفل سے خالی گیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کملی والے تیری محفل سے خالی گیا ہے۔ آخری شعر میری آج کی پڑھائی کا حاصل کلام شعرہ، بہت خوبصورت شعر ہے۔ میرا بھی ہے کوئی دنیا بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو، میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو، کیوں ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ۔ جو حضرت نے اس میں لقمہ پیش کیا مجھے اور بڑی خوبصورت بات کیا، تو میں اس کو ایڈ کر کے بس ختم کر رہا ہوا کہ میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو، ساتھ میرے علی مرتضیٰ ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، ساتھ میرے علی مرتضیٰ ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। खुदा की मोहब्बत और इश्क़ मोहम्मद यही सीधा रास्ता है जन्नत का, और इस रास्ते के लिए हमें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार करना होगा, आपकी सुन्नत मुबारक पे अमल करना होगा। माह रमज़ानुल मुबारक के बेहतरीन दिन और ख़ूबसूरत रातें जिसमें हम अपने रब को राज़ी कर सकते हैं, तो हम मिल के अपने मालिक को राज़ी करें और अपने आप को उन गुनाहों से बचाएं जो हमने अपनी ज़िंदगी में किए, और अगर अब भी गुनाह सरज़द हो रहे हैं तो फिर समझ लें कि ये हमारे नफ्स की शरारतें हैं और शैतान ने हमें वरगला दिया और हमें हमारा नफ्स अब गुनाहों के अंदर मुलव्वस कर रहा है, तो इससे बचना है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम है जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। हमने बददियांती से अपने आप को रोकना है, हमने अपने आप को बुरे आमाल से रोकना है। धोखादही, सीना जोरी, हक तलफी, बददियांती और ख़यानत, ये ऐसे जराइम हैं जो मुआशरे में नासूर पैदा कर देते हैं। और खाने पीने की अशिया में मिलावट करना और माप तोल में कमी ऐसा जुर्म है, ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से हज़रत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाज़िल हुआ। और ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारी सियाहकारियों के बावजूद हम पे अज़ाब नाज़िल नहीं होते और हम महफूज हैं। तो अब मिलावट जिस तरह हम कर रहे हैं और जिस तरह की हम चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, अगर एक वाक़या मैं आपके सामने रखूं तो हमें समझ लग जाए कि रहमत लिल आलमीन के सदक़े में ही हम बच रहे हैं, वरना गुजरी हुई कौमों के वो सारे गुनाह और ऐब और बुराइयां हमारे अंदर पाई जा रही हैं। कहते हैं कि एक शख्स दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। एक दिन ऐसा सैलाब आया कि उसकी गाय को बहा कर ले गया, और इस दूध फरोश के बेटे ने कहा, वो पानी जो हम दूध में मिलाया करते थे जमा होता रहा और फिर यकबारगी जमा होकर सैलाब की सूरत में आया और गाय को बहा कर ले गया। देखिए, हमें देखना होगा कि हम दुनिया के जिन मसाइल में फंसे हुए हैं, घरेलू मसाइल में फंसे हुए हैं, और इस वक्त तो पूरी दुनिया एक मसले में फंसी हुई है और इसे हम मामूली न जाने। हमें जो है अपनी तब्दीली करनी होगी, अपने बातन की तब्दीली करनी होगी। जिस तरह हम अपने जाहिर को साफ करते हैं, धोते हैं, गुस्ल करते हैं, वजू करते हैं, इसी तरह बातन को भी हमें धोना पड़ेगा, बातन से भी हमें वजू और गुस्ल करना होगा।
اور آج کل کے دور میں ایسی اشیاء جو بک رہی ہیں، خراب چیزیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں یا ان میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، تو پھر ہم جس سطح پر بھی کام کر رہے ہیں، تاجر ہیں، معمولی دکاندار ہیں، درود فروخت کر رہے ہیں، کریانہ کی دکان ہے، کسی بھی چیز کے اندر اگر اللہ نے ہمیں کوئی اختیار دیا ہوا ہے تو پھر دیکھیں ہم اس کام سے باز آ جائیں جو لوگوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ رمضان آیا تو ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف تھا، جو تاجر لوگ ہوتے تھے وہ پہلے تجارت کے مسائل سیکھا کرتے تھے تاکہ کسی سے بددیانتی دھوکہ دہی نہ ہو جائے۔ وہ علماء کے پاس جاتے، وہ علم تجارت کو سیکھا کرتے۔ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے علوم ہیں جو اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں سیکھنا، کچھ واجب ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور ہمیں تو ناجائز منافع خوری چاہیے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ چیز سستی لی ہے، راتوں رات مہنگی ہوگی، اگلے دن ہم کمائی کر لیں، اور مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے کچھ اناج فروخت کرنے کے لیے بصرہ میں بھیجا۔ بصرہ اس وقت کے زمانے کی ایک تجارتی منڈی تھی، اور جب وہ وہاں پہنچا تو غلہ بہت سستا بک رہا تھا۔ اس خیال سے کہ کہیں نقصان نہ ہو، وکیل نے 1 ہفتہ کے لیے مال فروخت نہ کیا، اور جب اس کا بھاؤ چڑھ گیا تو 2 گنا منافع پر فروخت کر کے مالک کو لکھ بھیجا کہ بھی میں نے اتنا منافع کر لیا۔ تو اب اس جو اسے یہ خط ملا کہ میں نے بڑا منافع کما لیا، تو ان بزرگوں نے اسے واپسی پہ لکھا کہ میں نے تھوڑے نفع پر قناعت کی تھی جس میں دین کی سلامتی برقرار رہتی ہے۔ تمہارے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ ہمارے دین کو زیادہ دنیاوی منافع کی خاطر فروخت کر دو، یہ تو بڑا گناہ تم نے مول لے لیا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ جس قدر رقم اس سے حاصل ہوئی وہ سب کی سب نفع سمیت صدقہ میں دے ڈالو اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ کیفیت تھی، یہ سوچ تھی۔ آیا کہ آج ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے؟ ہمارے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی سطح پر تبدیلی کرنی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں حکومت تبدیل ہو جائے، فلاں وزیر تبدیل ہو جائے، فلاں جو ہے بادشاہ ٹھیک ہو جائے۔ نہیں، ہم سے کسی کے بارے میں نہیں، اس نفس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کمائی کیا کی ہے، تو نے دنیا گزاری تو کس لیے تو نے گزاری۔ خواہ وہ بندہ کسی بھی سطح پہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا کیا تو نے اپنا پیغام یہ ریکارڈ کروایا، تم نے لوگوں تک بات پہنچانی تھی، تو آیا اس میں تیری نیت کیا تھی، تیری غرض کیا تھی؟ ہمارے ائمہ کی زندگیاں جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کا نام کون نہیں جانتا؟ ایک اپنے زمانے کے مقبول ولی اللہ ہیں، اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں، اللہ کی مناجات کرنے والے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، اللہ کی خاطر جو ہے وہ خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، راتوں کو آنسو بہاتے ہیں، عبادت گزار ہیں، تقوی والے ہیں۔ خود جناب سیدنا ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بیت المقدس میں صخرہ کے نیچے گزاری۔ کچھ رات گزرنے کے بعد 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا یہاں کون ہے؟
یہ خود اللہ کے ولی فرما رہے ہیں. تو دوسرے نے جواب دیا تمہیں پتہ نہیں یہ جناب سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی نے جو بیت المقدس میں اس وقت لیٹے ہوئے ہیں, تو پھر قدرے سکوت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے. وہ دوسرا فرشتہ بولا جس کے درجات سے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ کم کر دیا ہے, ایک درجہ کم کر دیا. یہ وہ ابراہیم بن ادم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجہ ان کا کم کر دیا ہے. تو وہ پہلا فرشتہ بولا کیوں؟ دوسرے نے بتایا ان کا ایک درجہ اس لیے کم ہوا ہے کہ انہوں نے بصرہ میں کھجوریں خریدیں, اور جو دکاندار تھا جس سے کھجوریں خریدیں تو جو ان کا کپڑا تھا جب اس میں وہ ڈالنے لگا تو اس کی کھجوروں میں سے ایک کھجور ان کی کھجوروں میں جا پڑی, جو انہوں نے اس مالک کو واپس نہیں کی. تو جناب سیدنا ابراہیم بن ادم خوف سے اٹھ جاتے ہیں اور اسی وقت سفر اختیار کرتے ہیں اور واپس جا کے اس شخص کو ایک کھجور واپس کرتے ہیں اور اسے معاوضہ دیتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں اور پھر واپس جو ہے پہنچتے ہیں. اور پھر اسی طرح فرشتے آتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کون ہے. دوسرا کہتے ہیں یہ ابراہیم بن ادم ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ ان کا ایک درجہ اللہ نے اور بڑھا دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بندے کی حق تلفی سے اس کو بچایا کہ کہیں اس کا مال جو ہے, اس ڈر اور خوف سے انہوں نے کتنا لمبا سفر اختیار کیا اور یہ کھجور واپس کرنے چلے گئے. تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہمارے اندر بھی ہم کلمہ پڑھ کے اس چیز پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ سزا اور جزا کا دن مقرر ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا کھانا پینا کیسا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ساری زندگی انسان عبادت کرتا رہے. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے اللہ کا قرب مل جائے, اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے تو سب سے پہلے اس چیز کا احساس ضرور کر لینا, عبادت کرنے سے پہلے, ریاضت کرنے سے پہلے, ذکر کرنے سے پہلے, قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اس چیز کا احساس ضرور کرنا, اس میں فکر کرنا, بلکہ اس کا مراقبہ کرنا کہ جو تو کھا رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. تیرے اس مراقبے سے, تیری اس فکر سے, تیری اس سوچ سے جو ہے تیرے اندر تبدیلی آئے گی, ورنہ تجھے تیری عبادت فائدہ نہیں دے گی. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی بھی اپنے پائے کہ ایک بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ایک مرتبہ قید میں انہیں ڈال دیا گیا. اولیاء اللہ پر, علماء حق پر ایسے وقت آتے ہیں. چند دن بھوکے رہے تو اس زمانے میں ایک پارسا عورت جو آپ کی مرید تھی وہ سود کاٹ کر حلال روزی حاصل کیا کرتی تھی, سود کا کام کرتی تھی, اس سے کپڑے بناتی تھی, کوئی اور اس طرح کی چیزیں. اس نے اس اپنی محنت کی کمائی سے کھانا بھیجا, لیکن آپ نے اسے بھی نہ کھایا اور وہ کھانا جو ہے اسی طرح واپس ہو گیا. اس خاتون نے عرض کیا اے میرے شیخ, یہ تو آپ کو معلوم ہی تھا کہ بھیجا گیا کھانا حلال کمائی سے بنایا گیا ہے, میں تو آپ
کے ذریعے اللہ کا قرب پا چکی ہوں، مجھے حلال اور حرام کی تمیز آ گئی ہے۔ مرشد کا کام ہی یہ ہے کہ مرید کے باطن کی اصلاح کرے، اسے حلال اور حرام کے متعلق بتائے، فرائض و واجبات کے اوپر بتائے، جائز اور ناجائز کے اوپر بتائے۔ یا شیخ آپ نے تو مجھے حلال اور حرام کی تمیز دے دی ہے، میں تو اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتی ہوں اور اس محنت اور مزدوری کا کھانا میں نے اپنے مرشد کے لیے بھیجا ہے۔ کیا اس میں کوئی نقص تھا تاکہ میں مزید اصلاح کروں اپنی؟ یہ سوچ دیکھ لیں۔ آج تو جو ہے نا ہماری بیعت بھی رسمی بن گئی ہے، بیعت بھی صرف اس لیے ہو گئی ہے کہ امیر ترین آدمی بیعت ہو جائے، مال آ جائے، یوکے کا بندہ بیعت ہو جائے، پیسے آ جائیں، فلاں بندہ میرے پاس بیعت ہو جائے، پیسے آ جائیں۔ نہ ایسی بیعت کرنے والا بھی ناقص اور بیعت ہونے والا بھی ناقص، کیونکہ نجات کا راستہ قرآن اور سنت ہے۔ نجات کا راستہ اس ہادی رہنما رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے۔ اگر اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا، سارے رات اور دن عبادتوں میں گزارتا ہے، لیکن لقمہ حرام کی طرف وہ اپنے سالکین کو دعوت نہیں دیتا، انہیں بچاتا نہیں ہے، خود بچتا نہیں ہے، تو پھر اس دن کے لیے تیار ہو جائے جس دن اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے۔ تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے، یا شیخ آپ نے حلال و حرام مجھے بتا دیا، کیا میری کمائی حرام کی ہے جو آپ نے کھانا گوارا نہیں کی؟ تو آپ نے اسے تناول نہیں کیا، آپ قید کی حالت میں بھوک کے وقت گزارے ہیں۔ تو آپ نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں یہ درست ہے، تو سچی ہے، تیرا مال بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ مسئلہ میں ایک سمجھانے لگا ہوں، ایک نقطہ آپ کے ذہن میں دے رہا ہوں۔ اے میرے روحانی دینی بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ پیغام میرا لے جائیے۔ اس رات رمضان المبارک کی رات میں یہ پیغام ہو گیا تو پھر میرا یہاں پہ بیٹھنا جو ہے اور آپ کا بیٹھنا اور آپ کا سننا جو ہے یہ کام کر جائے گا۔ اگر ایک شخص کی بھی اصلاح ہو گئی، میں سمجھوں گا کہ مجھ جیسے گناہگار کی بخشش ہو جائے گی۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ درست ہے، تیرا کھانا درست ہے، تیری کمائی حلال کی ہے، لیکن جب میرے سامنے لایا گیا جس بندے کے ذریعے تو نے بھیجا تھا، وہ ایک ظالم شخص تھا، اور ظالم نے اس طباق کو، اس کھانے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ محافظ زندہ کا ہاتھ تھا۔ میرا عذر اس بنا پر تھا کہ اس حلال کھانے کو مجھ تک پہنچانے کا ذریعہ ایک ظالم کا ہاتھ بنا ہے جو حرام خوری سے پیدا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے جتنی دیر کھانا اس ظالم کے ہاتھ میں رہا ہے اور اس ظالم کے ہاتھ کی نحوست اس کھانے پہ پڑ گئی اور میں نے کھا لیا، تو کہیں میرا مولا مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ بس یہ وجہ تھی جو میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ کہانی نہیں بلکہ چشم کشا نصیحت آموز بات ہے جو میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں۔ سب لوگ زندگی میں لین دین کرتے ہیں، اہل آخرت آخرت کے لیے، اہل دنیا دنیا کے لیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اہل دنیا دنیا کے لیے، جو صاحب طریقت ہیں، طریقت میں چلنے والے اس مولا کے لیے کرتے ہیں جس کے لیے وہ مصیبتیں جھیلتے ہیں، جس کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ مولا کی خوشنودی، مولا کی رضا، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت اسی سوچ میں رہتے ہیں، میرے کسی کام سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم کیسا لین دین کرتے ہیں؟ ہم نے رزق کا کون سا دروازہ کھول رکھا ہے؟ ہم لین دین کرتے وقت لوگوں کو دھوکہ دینے والا ٹولے میں کہیں شامل تو نہیں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو صدا لگائیں، فرشتوں اس ٹولے کو الگ کر دو، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، یہ ملاوٹ کیا کرتے تھے، یہ جعلی چیزیں فروخت کرتے تھے، یہ جعلی ادویات لوگوں کو دیتے تھے، ان کی بنی ہوئی ادویات سے میرے پیدا کیے ہوئے انسان مر گئے ہیں، لوگوں کو بیماریاں لگ گئی ہیں، لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ حرص و ہوا، طمع اور لالچ سے کہ اندر
یہ کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھری ہوئی تھی، آج ان کو اس گروہ سے الگ کر دو، جنتی گروہ سے الگ کر دو، انہیں دور کر دو، ان کو بالکل میرے سامنے سے ہٹا دو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہوں نے چونکہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھرا ہے، حرام مال جو ہے پیٹ میں آگ بھرنے والے انگارے ہیں، اور جس نے آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرے تو پھر قیامت والے دن بھی دیکھ لیجئے وہ آگ انتظار کر رہی ہے، جس آگ سے پناہ مانگنے کی دعا میرے اور آپ کے ہادی رحمت للعالمین خاتم النبیین نے پڑھی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو ہم سوچ لیں کہ ہم اپنے پیٹ میں کیا لقمہ لے کے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو کیا ہم کھلا رہے ہیں، اپنی اولادوں کے ساتھ ہماری زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں۔ مال کمایا عمرے پہ چلا گیا، مال کمایا حج پہ چلا گیا، مال کمایا لوگوں میں مال تقسیم کیا۔ مال کمایا کیسے؟ یاد رکھو 2 سوال اگر اس میں اور آپ کامیاب ہو گئے، ایک سوال یہ ہے بتا تو نے جوانی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اور ایک سوال ہے تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ یہ بس یہ سوال آج سے ہی اس پہ تیاری شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سلمان دارانی رحمت اللہ تعالی نے دوران حج، آپ حج کے سفر میں تھے، تو جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم تلبی پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آپ نے تلبی نہیں پڑھی، لبیک نہ کہا، ایک خاصے سفر تک یوں ہی چلتے گئے، پھر دفعتاً جو ہے اچانک بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی فرمایا تھا کہ اپنی امت کے ظالموں سے کہہ دیں کہ مجھے یاد نہ کریں اور میرا نام نہ لیں، کیونکہ جو کوئی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ یاد کرنے والے ظالم ہوں تو ان کو بھی یاد تو کرتا ہوں، مگر کس طرح یاد کرتا ہوں؟ ان پر لعنت بھیج کر انہیں یاد کرتا ہوں۔ اور جب میری چاہت والے، میری محبت والے، مجھ میں فنا ہونے والے، میری اطاعت کرنے والے مجھے یاد کرتے ہیں تو پھر میں فرشتوں کو کہتا ہوں جاؤ انہیں میرا سلام دے دو، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ خیال میرے دل میں آ گیا، اور پھر فرمایا میں نے سنا ہے حج کا خرچ اگر مشکوک و مشتبہ مال سے پورا کیا جائے اور لبیک کہے تو اس کے جواب میں یہی کہا جاتا ہے، یعنی تیرا لبیک اور سعدی کا کہنا ہمیں پسند نہیں جب تک تم اس کو رد نہ کر دو جو تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی قبضہ میں ہے۔ جس نے لاکھوں کروڑوں کا پیسہ کمایا ہوا وہ کبھی کسی کو دے گا؟ غریب و یتیموں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا وہ واپس لوٹائے گا؟ وہ تو کہے گا میں نے بڑی محنت سے کمایا ہوا ہے۔ نہیں، محنت یہ نہیں ہے، محنت یہ نہیں ہے، محنت جو ہے وہ اور چیز کا نام ہے۔ صاحب و ارکان اسلام میں حج بیت اللہ ایک رکن ہے، پلر آف اسلام میں سے ایک ایسا پلر ہے، یہ عمر میں صرف ایک بار ہر مرد اور عورت پر جو مسلمان ہے، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو، فرض ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست جو ہیں، جو صاحب مال ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع میں حج کرتے ہیں، اور صحیح حدیث کے مطابق حج بیت اللہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس نے مال حلال سے حج کر لیا وہ ایسے ہی ہے جیسے آج پیدا ہوا۔ یہ اتنا بڑا فریضہ ہے، یہ جانی بھی ہے اور مالی بھی ہے یہ عبادت۔ جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے حج کیا اور
बुरी चीजों से, फिस्को फजूर से परहेज की, वो इस तरह होगा कि वो आज पैदा हुआ और उसका घर जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगा। और पाक माल से अगर उमरा भी किया तो कफारा सय्यात है, गुनाहों का किफारा है। यहां एक नेकी, यहां अगर हम पाकिस्तान में एक नेकी करें तो उस एक नेकी का सवाब एक बार है, लेकिन बैतुल्लाह शरीफ जाएं वही नेकी लाख नेकियों के बराबर है। उलमा से मसला पूछ लीजिए, मैं सिर्फ जो है मुख्तसर इशारे से बात करता हूं कि हम यहां एक नमाज पढ़ते हैं, एक नमाज का सवाब, वहां पर अगर हम जाके एक नमाज बैतुल्लाह शरीफ में पढ़ें, एक नमाज 1,00,000 नमाजों का सवाब। ये कुतुब हदीस के अंदर मैंने पढ़ा, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत के साथ मरवी है। अब फरमाते हैं कि वहां मशगूलियत से कतई नजर, यानी वहां जाके इबादत करना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, उस मुतबर्रक मकाम की मुजावरत और तजल्लियात से मामूर घर को देखने से ही बेहद सवाब हासिल हो जाता है। मैं एक खास मसले की तरफ लेके जा रहा हूं आपको, आप ये समझेंगे तो मेरा जो जब नतीजा निकला है वहां आपको बात समझ आ जाएगी कि उस जगह पर इबादत कोई करे ना करे, सिर्फ घर में दाखिल हो गया और नजरें बैतुल्लाह पर पड़ गई, उसको अजरा सवाब शुरू हो गया, उसकी नेकियां शुरू हो गई। और रवायात में है कि अल्लाह ताला हर रोज इस घर पर 120 रहमतें नाज़िल फरमाता है बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर, और उनमें से 60 तवाफ करने वालों को, 40 नमाज अदा करने वालों को, 20 रहमतें सिर्फ देखने वालों के लिए हैं। बैतुल्लाह को जो सिर्फ देख रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, उन पर 20 रहमतें यक मुश्त जो है उस एक फर्द के ऊपर जो है वो वाद होती हैं और उसे अपनी लपेट में ले लेती हैं, और वो मुनव्वर हो जाता है, उसका दिल भी मुनव्वर हो जाता है और उसका जिस्म भी मुनव्वर हो जाता है। हदीस मुबारक में है, यानी काबा शरीफ की तरफ नजर करना इबादत है, काबा मुअज़्ज़मा को देखना इबादत है। अक्सर आप जब जाते हैं तो आपको उलमा कहते हैं, जो ही बैतुल्लाह पर नजर पड़े तो दुआ मांगना, तेरी दुआ मांगी हुई रद्द नहीं होगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है जब क़यामत का दिन होगा, काबतुल्लाह को फरिश्ते दुल्हन की तरह ज़ेबो ज़ीनत से सजाकर मैदान हश्र में लाएंगे। किसको? काबा मुअज़्ज़मा को। और जब वो लाएंगे तो उसका गुजर मेरे सामने से होगा। रास्ते में जब उसे सजा के लाया जा रहा होगा तो वो काबा मुअज़्ज़मा फसीह जुबान से कहेगा, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जवाब दूंगा, व अलैकुमुस्सलाम या बैतुल्लाह। मैं उसे कहूंगा, तेरे साथ मेरी उम्मत ने क्या सलूक किया, तेरे साथ मेरी उम्मत का क्या रवैया था। काबा मुअज़्ज़मा कहेगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत से जो शख्स मेरी ज़ियारत के लिए आया तो उसके लिए मैं काफी हूं और उसकी मैं शफाअत करूंगा, और उसकी तरफ से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुतमईन रहें, और जो मेरी ज़ियारत को ना पहुंच सका तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम कफायत और शफाअत फरमाएं। जब बैतुल्लाह शरीफ में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकालमा हो रहा है, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब को जानने वाले ने कब्ल वक्त उम्मत को बता दिया है कि मैदान हश्र में ये होगा। मैं उस मकाम की तरफ आ रहा हूं जहां मसला समझाना चाहता हूं। काबा सबके लिए अमन और रहमत का गवारा, काबा जिसे देखकर दुआएं कबूल हों, काबा जिसके अंदर दाखिल हो 120 रहमतें तुम्हें लपेट में ले लें,
کعبہ جس میں پہنچیں تو گناہ معاف ہو جائیں، کعبہ معظمہ جس کے اندر نصب پتھر حجر اسود کو چومے تو گناہوں کو وہ چوس لے اور تمہیں ایسا بنا دے جیسے آج ہی پیدا ہوئے، تو پھر اس کے لیے مسلمان کتنا تڑپتا ہے. اس کا طواف اور اس کی زیارت کی تمنا صرف مسلمان ہی نہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں. آج میں آپ کو ایک حیوان کی تمنا بھی بتاتا ہوں، نتیجہ پھر نکلنا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا، بلکہ اس کو اور کتب کے اندر بھی پڑھا، اور یہ میں نے اپنی جو موجودہ ریفرنس کے لیے بھی یہ واقعہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ کعبہ جو ہے یہ تو ایمان والوں کے لیے امن کی جگہ ہے. تاریخ مکہ میں ایک طواف کرنے والے اونٹ کی حکایت ملتی ہے. پہلے زمانے میں جب لوگ اونٹوں پہ آتے تھے تو اونٹ بھی وہ کھلی جگہ تھی، اونٹوں پہ بھی بعض بیمار اور سواریوں پہ وہ کرتے تھے، اور بعض جو دائیں بائیں چرنے والے اونٹ ہوتے تھے. اس طرح کی یہ نقشہ نہیں تھا، اس کا جغرافیہ اور طرح کا تھا، اس کی حدود اور طرح کی بیت اللہ شریف کی. 815 ہجری جمادی الاخر میں وہاں پہ موجود جمال فاروق کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچ گیا. اونٹ جو ہے مالک سے بھاگا اور کہاں پہنچ گیا؟ مکہ معظمہ. مکہ معظمہ میں پہنچا اور وہ اس طرح آیا سیدھا مسجد حرم میں داخل ہو گیا، اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد بھاگ رہے ہیں ڈر کی وجہ سے کہیں نیچے نہ آ جائیں. وہ ایک دم تیزی سے آتا ہے، اسے پکڑنا چاہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں. اس نے کسی کی طرف توجہ نہ کی، کسی کے ہاتھ نہ آیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کے 7 چکر پورے کیے. اس اونٹ نے 7 چکر طواف کے پورے کیے، اور اس نے 3 طواف پورے کیے. 3 طواف کیے اس نے ایک ہی اس وقت کے اندر. اس کے بعد حجر اسود کی طرف آیا اور اسے بھوسا دیا، اور پھر مقام حنیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور میزاب رحمت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے. روایت کرنے والے یہ روایت کرتے ہیں کہ اس کے رونے کی آواز ہم نے کانوں سے سنی، اور اتنا رویا، اور پھر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے آ کے اتنا رویا، روتے روتے زمین پہ گر جاتا ہے، اور اسی میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. اور پھر اسے وہاں سے لوگوں نے اٹھایا اور صفا و مروہ کے درمیان لے جا کر دفن کر دیا. اے ایمان والو، ہم تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو اور کعبہ میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، جانور بھی جاتے ہیں کہ یہ بیت اللہ شریف ہے، جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب ہے، جانور بھی آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں پہنچ کے اپنے غم سناتے ہیں، اور درخت بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. جہاں جہاں سے گزرتے ہیں تو درخت بھی سلام کرتے ہیں اور ان کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، ان کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہیں. آج ہمارے نعت خان جو قصیدے پڑھتے ہیں، دیکھیں یہ تو ایک رسول اللہ پہ ایمان لانے کے بعد عظمت رسول کو سامنے رکھ کے رسول اللہ کی ثنا خوانی کے ذریعے نوجوانوں میں عشق رسول بھر دیتے ہیں. اور مکہ کی زمین گواہ ہے کہ جس راستے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے وہ درخت جھکتے اور سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کعبۃ اللہ کی اس بات کو سامنے رکھیں کہ جو شخص بیت اللہ شریف جانا چاہے تو اسے ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ وہ ظالم تو نہیں ہے، کیا اس کا رزق حرام و مشتبہ تو نہیں ہے،
کیونکہ ظالم اور حرام خور جب وہاں جاتا ہے تو اس کے لبیک اور سعدی کہنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اور اس پر رحمت کے بجائے لعنت بھیجتا ہے، جس کا تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ظالم ظلم سے بنتا ہے۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی راہ ہے۔ جو ظلم کر رہا ہے سمجھ لو وہ اللہ سے مخالفت کر رہا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے فرار کی راہ ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ معاف کرے گا، حقوق العباد کی کوتاہیاں جب ہو گئیں میدان حشر میں جو ہے میزان کے سامنے کھڑنا ہونا پڑے گا۔ نفس و شیطان کی پیروی کی راہ ہے، ظلم جو ہے نفس و شیطان کی پیروی کی راہ ہے، ظلم نفسانی خواہشات کی راہ ہے، ظلم محبت دنیا کی راہ ہے، ظلم ایسی اندھیری رات ہے جس کی سحر نہیں، ظلم جہنم کی راہ ہے، ظلم جہنم کی وادی ہے۔ اور جہاں تک ظالم کا تعلق ہے تو وہ نور سے ظلمت کی طرف ہوتا ہے، صراط مستقیم سے دور ہوتا ہے، حق سے تجاوز کرتا ہے، لالچی ریاکار اور مطلب پرست ہوتا ہے، کمزور پر ظلم کرتا ہے، غریبوں کی زمینیں دبوچتا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے، بیواؤں کے حق تلفیاں کرتا ہے، لوگوں کا مال چھین کے وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، تو وہ سب سے بڑا کمزور ہے۔ جو غریب کمزوروں سے جو مال چھینتا ہے وہ سب سے بڑا کمزور ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ سب سے بڑا کمزور اٹھایا جائے گا، سب سے بڑا امیر نہیں بلکہ غریب اٹھایا جائے گا، اور سب سے بڑے ناشکروں کے اندر اسے اٹھایا جائے گا، اور اسے میزان عدل کے سامنے کھڑا کر کے رب پوچھے گا اے بندے بتا غریبوں پہ ظلم کرتا تھا، غریبوں پہ ظلم کرتا تھا، اور ناداروں پہ ظلم کرتا تھا، زمینوں پہ قبضے کرتا تھا، آج بتا تیری طاقت کہاں پہ گئی؟ تیرا لوٹا ہوا مال تجھے آج نہیں بچا سکے گا، آج تیری طاقت، آج تیری سفارشیں، آج تیرے لوٹے ہوئے مال سے تیرا معاشرے کے اندر عزت و آبرو جو تو جھوٹے مال اور حرام مال کی وجہ سے تو لوگوں سے اپنی عزت کراتا تھا، آج مجھے بتا، آج تجھے بتا تیرا ایک ایک جو مال حرام کا ہے اس سے تمہیں داغا جائے گا، اور اگر تیرے حصے میں اگر کوئی نیکی موجود ہے تو وہ بھی دوسرے کے کھاتے میں ڈالی جائے گی اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جن کے ساتھ تو نے ظلم کیا ہے انہیں جنت کے اعلیٰ محلات کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آج دنیا کے کمزور، آج دنیا کے غریب، آج دنیا کے مسکین جو ہیں جنت میں سب سے زیادہ امیر ہیں۔ 40 سال پہلے دنیا کا غریب جو بندہ ہوگا جنتیوں سے پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سورہ مومنون آیت نمبر 51 میں فرما رہا ہے اے میرے پیغمبرو، اے میرے نبیو، اور تمہاری امتیں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نبیوں کو حلال مال کے متعلق قرآن میں یہ حکم مل رہا ہے، جبکہ انبیاء اور رسول تو حلال کھاتے ہیں، لیکن بنیادی یہ امت کی اصلاح کے لیے بات ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے دیکھنا ہوگا، جو شخص مسئلہ سنتے جائیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا مفہوم ایک گلدستہ میں بیان کرنے لگا اور بات میری ختم ہو گئی۔ طلب حلال تمام مسلمان پر فرض ہے۔ مسئلہ سنیں، طلب حلال تمام مسلمان پر فرض ہے۔ وہ تمنا کرے، اللہ سے طلب کرے کہ مولا یہ حلال مال مجھ کو دے، یہ بات کرنا، یہ نیت کرنا اس پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ آج سے نیت کریں، میں اور آپ نیت کریں کہ یا اللہ ہم حلال مال کی تجھ سے طلب کرتے ہیں، نیت کر لیں، دیکھیے گا راستے کھل جائیں گے۔ حدیث مبارک کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ جو شخص 40 روز تک حلال کی روزی کھاتا رہے جس میں حرام کا ذرا بھر آمیزش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور حکمت کے
دروازے اس کی طرف کھول دیتا ہے اور اس کا دل جو ہے منور ہو جاتا ہے. 40 روز حلال روزی کھائے, حرام سے بچے. ایک دوسری روایت کا مفہوم ہے اس حدیث مبارک کا ایک حصہ کہ جس شخص نے 40 روز تک حلال روزی کھائی اس کا دل دنیا کی دوستی سے بیزار ہو جاتا ہے. میرے شیخ طریقت کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, کہتا ہے حضور 5 وقت کا نمازی ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, نیکی کے کام میں نے شروع کر دیے ہیں, لیکن میری جو تہجد کی نماز ہے اس میں مجھے مزہ نہیں آتا. دیکھیں تمنا کیسی تھی, طالب مولا کی تمنا کیسی ہوتی ہے, فکر اور جستجو کیسی ہوتی ہے. آج تو لوگ اس چیز کے لیے آتے ہیں حضرت دکان نہیں چلتی. بلکہ ایک شخص نے مجھے کہا حضور میں تو 1 سال سے ہو گیا بیعت ہو گیا ہوں, میری ہٹی تو بالکل ہی بیٹھ گئی ہے. میں نے کہا میں تو ایسا پیر نہیں کہ ہٹی چلا سکتا, ٹھیک ہے, میں تو عاجز بنتا ہوں, میں تو راستہ بتاتا ہوں, میری بیعت تو قرآن و سنت کی بیعت ہے, میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں, تمہیں کس نے بتا دیا. مولا کی طرف رجوع کرو. وہ کہتا ہے حضرت نماز بھی پڑھتا ہوں, قرآن بھی پڑھتا ہوں, ذکر بھی کرتا ہوں, تہجد پہ اٹھتا بھی ہوں, لیکن لذت نہیں ہے نماز تہجد کی. تو آپ کیا فرماتے ہیں, ذرا فکر کرو جو تم کھا رہے ہو اس میں حلال ہی ہے سارا یا کوئی حرام تو مکس نہیں ہو گیا. وہ سوچتا ہے حضور میرا تو سب حلال کا ہے. ان کا پھر سوچو. وہ اسی سوچ میں مجلس برخاست ہوتی, وہ گھر چلا جاتا ہے. اللہ کا کرم, اللہ کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں اور رحمتیں لپیٹ میں لیتی ہیں. مومن کو جب خواب آتی ہے اللہ کی طرف سے, صالحین کو جب خواب آتی ہے اللہ کی طرف سے, تو سمجھو یہ اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہو گئی ہے, اللہ اسے آگاہ کر رہا ہے. اور اگر فسق و فجور کی خوابیں نوجوانوں کو آ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ شیاطین ان پہ غالب ہو کے ان کے راستے بھٹکا رہے ہیں. اس پہ رحمت کا دروازہ کھلتا ہے, آنکھیں بند ہوتی ہیں. جو ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ خواب دیکھتا ہے, اور خواب دیکھ کے ایک دم اٹھتا ہے اور جاگتا ہے اور روتا اور شور و ویلا کرتا ہوا, ہائے میں لٹ گیا, ہائے میں مر گیا, ہائے میرے سب کچھ تباہ ہو گیا. آ کے مرشد کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, بھئی کیا ہو گیا اس رات, اٹھ کے آگے کیا ہوا. کہتا ہے حضور آپ نے کہا تھا کہ اپنے مال پہ توجہ دو, تیرے مال میں کوئی حرام تو نہیں ہے. میں سویا تھا, سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ تجھ سے ایک بڑا ہی گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ تیری بھینس نے ایک زمیندار کی زمین کے اندر منہ مارا اور چند وہاں کے پودے اور بوٹے اس نے کھا لیے ہیں, وہ دودھ تو نے پی لیا ہے. جب تک تو اس سے معافی نہیں کرائے گا, مجھے رب کی عزت کی قسم, تو 100 سال عبادت کرتا رہے تجھے لذت عبادت نہیں ملے گی. حضور یہ میں نے خواب دیکھا. انہوں نے کہا جاؤ اس ذمہ دار سے معافی مانگو. معافی مانگی. آج ہم لوگوں کی فصلوں کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں. گندم کے دنوں میں بیج میں سے گزر جاتے ہیں, راستے بنا دیتے ہیں. جس نے کسی کی گندم والی زمین میں راستہ بنایا اور وہ پودے خراب ہو گئے, وہ قیامت والے دن اس کو جواب دینا ہوگا. جس نے کسی کے درخت کو کاٹا, گھر میں درخت لگا ہوا ہے, پھلدار درخت ہے, امرود ہے, سیب ہے, دیوار سے لٹک کے باہر آ گیا اور باپ اور بیٹا جا رہے ہیں, اور بیٹے سے پہلے باپ کا ہاتھ وہاں پہ اٹھتا ہے کہ باہر سیب لٹک رہا ہے. تو بیٹے کو کیا تعلیم دی ہے, بیٹے کو کیا تعلیم دی. میں سفر میں تھا
اور میرے بیت اللہ شریف کے سفر میں تھا، میرے ساتھ شاید ہمارے سوشل میڈیا کے انچارج نعمان صاحب تھے، اور ہم آ رہے تھے تو راستے میں وہاں پر ہمیں زمین پہ درم و دینار نظر آئے، تو وہ ایک دم ادھر بڑے ہاتھ اٹھانے کے، شاید ان بچوں کو مسئلہ نہیں پتا تھا، میں نے پکڑ لیا، ہم نے کہا ہم نے دیکھا ہی نہیں کچھ، یہ اٹھا کے ہم اس کے مالک کو کہاں تلاش کریں گے؟ ذرا فکر پیدا کیجئے کہ کہیں یہ سفر رائگاں نہ ہو جائے، یہ زندگی جس کے لیے ہم یہ راتیں شب بیداریاں کر رہے ہیں، جس کے لیے محافل سجا رہے ہیں، جس کے لیے اخراجات کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم سفر اختیار کرتے ہیں، جس کے لیے بیوی بچوں کو ہم چھوڑتے ہیں، کہیں یہ سفر رائگاں نہ ہو جائے۔ اس سلوک کے راستے میں ہم نے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اگر مرید بننا ہے تو مالک کو راضی کرنا ہے، اور اللہ نے کرم کے ساتھ تجھے پیر بنا دیا ہے تو تو نے مالک کو راضی کرنا ہے، اللہ نے تجھے جبہ و دستار دیا ہے تو تو نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تمہیں اللہ نے مقتدی بنا دیا ہے تو پھر بھی تو نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ نے تجھے بادشاہی دی ہے تو تب بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر تم رعیت میں ہو تو تب بھی تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے تو امیر ہے تو تب بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، ہاں تو غریب ہے تو تب بھی تو نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، مولا کو راضی کر کے معاملہ کلیئر ہوگا، اور رب کی رضا کو پائیں، اور رب کی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہے، آپ کی اتباع کے اندر ہے، آپ کی سنت مبارک کے مطابق زندگی کا بسر کرنا، ہمارا زندگی کا بسر کرنا۔ آج بس اس حلال اور حرام کی تمیز کے اوپر میں نے مختصر الفاظ میں جو پیغام آپ کو دیا ہے، آپ سمجھدار ہیں، انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں کہ اس کی روشنی کے اندر جو ہے ہم اپنا جائزہ لیں گے، ہم اپنا جائزہ لیں گے، جس طرح ہر بندہ آڈٹ کرتا ہے اپنی کمپنی کا، مجھے اور آپ کو بھی روزانہ بستر پہ جانے سے پہلے آڈٹ کرنا چاہیے کہ کہیں آج اس دن کے اندر میں نے کسی کا مال تو نہیں کھایا، کہیں آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں آج مجھ سے کوئی غیبت تو نہیں ہوگی۔ روزمرہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، روزمرہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی جب آپ کی یہ ملے گی تو انشاءاللہ آپ کو ایک کامل و اکمل مومن بنا دے گی، اور کامل و اکمل مومن کو اللہ کا ولی بنا دے گی، جو اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ کے قرب میں چلا جائے گا، اللہ کی محبت اسے مل جائے گی، پھر اسے اور کیا چاہیے؟ بس یہی تو زندگی ہے کہ رسول اللہ سے وفا کر جائیں، یہی تو زندگی ہے رسول اللہ کے نام پہ مر جائیں، یہی تو زندگی ہے ناموس رسالت پہ قربان ہو جائیں، مرتے دم تک رحمت للعالمین خاتم النبیین کی صدا لگاتے قبر میں چلے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ صلو علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کیجیو، اے اللہ ہمارے دل کو نورانی بنا دیں، ہماری زبان کو نورانی بنا دیں، ہمارے اعضائے جسم کو نورانی بنا دیں، ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ مولا طلب حلال کی تمنا کرتے ہیں، مولا 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 ہمارے جسم کی قوت و توانائی حلال مال سے ہو، حلال روزی کے ساتھ ہو، ہماری اولادوں کی پرورش حلال روزی کے ساتھ ہو۔ اے مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، خطاؤں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہر قسم کے وائرس اور وبائی امراض سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما، حاضرین و سامعین کی حاجات کو پورا فرما۔ اے پاک پروردگار بیٹیوں بہنوں کے لیے بہتر انتظام فرما، اے اللہ بہتر انہیں رشتے عطا فرما،
اے پاک پروردگار نے شرم و حیا کی چادر عطا فرما، نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، گناہوں سے محفوظ فرما۔ مولا مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجتیں پوری فرما۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا مسبب الاسباب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے پاک پروردگار حاضرین و سامعین کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جن گھروں میں امن نہیں وہاں پر امن قائم فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا۔ اے اللہ شیاطین کے حملے ہمارے اوپر نہ ہوں، نفس کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ زر زن اور زمین کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر صلہ رحمی پیدا فرما، ہمارے اخلاق بہتر فرما، ہمارے اعمال درست کر دے۔ اے اللہ پوری دنیا کو اس عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ، جب موت آئے تو ایمان پہ۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان مصیبت اور تکلیف میں مولا ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بہتر کر دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نماز، روزہ، تراویح، دیگر اعمال اور آج کیا اس دن کے جتنا پروگرام ہوا مولا، اس میں جتنا بھی عمل کیا آپ کی رضا کے لیے، نعت خوانی ہوئی آپ کی رضا کے لیے، قرآن کی تلاوت آپ کی رضا کے لیے، یہ چند باتیں معروضات آپ کی رضا کے لیے مولا جی قبول فرما لیں۔ اے اللہ ہم پہ راضی ہو جا۔ اے اللہ ان دنوں اور راتوں کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اگر ابھی بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں، اللہ ہماری تبدیلی کر دے۔ اے اللہ ہمارا اندر بدل دے۔ اے اللہ ہمارا باطن ٹھیک کر دے۔ اے اللہ کسی گناہ نحوست کی وجہ سے ہم نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، تلاوت سے دور ہیں، اے اللہ تو پھر ہم پہ کرم کر دے۔ مولا ہم تو سراپائے گناہ ہیں، اے اللہ سراپائے خطا ہیں، قدم قدم پہ گناہ ہیں، بشری تقاضے ہیں مولا، تیری رحمت پہ نگاہیں ہیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے پاک مقدس ناموں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے وسیلہ سے، ان کی آل پاک اور اصحاب کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، پوری امت مسلمہ کے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا۔ اے اللہ سب کو جسمانی روحانی صحت عطا فرما۔ اے اللہ سب کے لیے بہتر کے معاملات کر دے، اس آفت اور بلا اس کرونا وائرس سے نجات ہو۔ اے اللہ تمام مخلوقات رزق حلال کے لیے نکلے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اسے ختم کر دے۔ اے اللہ نجات عطا فرما دے، ہمارے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کو بہت عالی شان ترقی عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔